نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے. بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بالخصوص جنہوں نے آج کی اس مجلس پاک کا اہتمام کیا، یا پورا عشرہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے. آپ بھی دور دراز سے، قرب و جوار سے، سفید داڑیوں والے جوان بچے، مائیں بہنیں، جو جہاں سے چل کے آیا ہے، اللہ سب کی جولیاں بھر کے اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے ساتھ. اور میں بھی بڑے مشکل حالات میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی. بسم اللہ. مہمان سمجھ کے میری گزارش آپ سن لیں. آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز کائنات میں کوئی نہیں. واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ. ایسے مہمان نواز ہیں کہ قاتل بھی مہمان بن کے آ جائے تو اسے بھی زیادہ راہ دے کے بیچ دے. واہ 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 واہ، بے شک. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، واہ نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماغ. 10 دن تک میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آج پہلا دن، 11 دن تک، 11-12 دن تک میں آپ کو ہر روز قرآن سے اور حضور کے فرمان سے بسم اللہ ہر روز ایک نیا موضوع سناؤں گا. بسم اللہ بسم اللہ. اور عقائد کے اوپر. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک حوالہ بھی میں شیعہ کتاب سے نہیں دوں گا. سنیتی پہنچاؤں گا، سنیتی دکھاؤں گا، سنیتی سمجھاؤں گا. سنیت کے ٹھیکیداروں کو آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے. کیا بات. مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں بلا فضل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اس طرح سننا ہے تاکہ میں زندگی بھر یاد رکھوں. کوئی مجھ سے پوچھے حضور علیہ السلام کی آل کے آپ نے سب سے بڑے دیوانے کہاں دیکھے تو میرے ہونٹوں پہ اولڈم کا نام آئے. اگلی بات سن لیں. آپ لوگ جانتے ہیں، مجھے پتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری دنیا تو گلوبل ولیج بن چکی ہے، ساری دنیا آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے.
کسی بندے کو میری طرف سے آپ پیغام دے سکتے ہیں دائیں بائیں، آپ کو تو مجھے پتا ہے، آپ کو تو میں سلوٹ کر رہا ہوں، کسی بندے کو میری کی ہوئی پہلی گفتگو سے بھی یا موجودہ سے جو 12 روز تک کروں گا، کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ اگر مگر نہ کرے، نہ کرے، اگر اللہ نے اس کو علمی جرأت سے نوازا ہے تو میرا سامنا کرے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا گھر جا کے دیکھ لینا، میں دکھا کے بھیجوں گا، قرار کا ماننے والا ہوں، فرق کرے۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا والے ہیں، میدان والے، اس لیے میں دکھاؤں گا، ایٹ دی سپاٹ دکھاؤں گا۔ میں نے 100 کے قریب جو ہے وہ لیکچر تیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اتنے تو نہیں ہوں گے، یہ تو 10 سال اگر میں اشرا پڑھوں تو پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہو وہ مجھ سے پوچھیں، یا دوستوں کو دعوت دیں، آپ ان کو بلائیں، یار دور نہ جائیں، قریب آئیں اور قریب آ کے پوچھیں۔ جو لوگوں نے آپ کو ورگلایا ہوا ہے، اس دہلیز سے دور کیا ہوا، ادھر قریب آئیں۔ شاہ جی میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ لوگ چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کے، ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت، وہ بھی آل محمد کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں جو 3-4 شعبان کا دن اور رات سو کے گزارتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، آل محمد کے گھر خوشی ہو تو خوشی منائے شیعہ، کبکے میں لگائیں شیعہ، لنگر تقسیم کریں شیعہ، چراغاں کریں شیعہ، آل محمد کے گھر میں غمی ہو آنسو بہائیں شیعہ۔ چلو مجھے پکڑ کے لے جاؤ پورے یوکے کی کسی مسجد میں، دکھاؤ جہاں آج کے دن مولا حسین کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے، بولو یار واہ کیا بات ہے کہ ہم آل محمد کو مانتے ہیں۔ مفتی جی اگر آل محمد کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ محمد سے بھی محبت کے دعوے، آل محمد کے دشمنوں کے بھی قصیدے، تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یہ کیسا ماننا ہے؟ چلو میں ایک اور نقطہ سمجھاتا ہوں، کسی کی تنقید نہیں کر رہا، حالات ایسے ہیں کہ ملک پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں قرآن پڑھنے میں بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، نہ جانے کون مار کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا۔ میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، مفتی صاحب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی، ان کو خلیفہ نہیں مانا، ان سے جنگ کی، مرتد تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، بات اتھینٹک بتا رہا ہوں، چاہے سامنے صحابی ہی کیوں نہ، مالک بن نویرہ صحابی تھے اور کوئی چھوٹے درجے کے صحابی نہیں تھے، نہیں سمجھا، بڑے درجے کے صحابی تھے وہ۔ آقا علیہ السلام نے ان کو ان کے قبیلہ کا سردار بنایا ہوا تھا اور وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ کتابیں بڑی پڑھی ہیں، میں وقت بچا رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حوالوں کی کمی نہیں، بے شک بے شک۔
تو انہوں نے کہا بھائی جب میں حضرت ابوبکر کو خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے ایک پوری ٹیم بھیجی، خالد بن ولید گئے اور جا کے ان کو قتل کر دیا، صحابی تھے نا یار۔ اب جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے وہ کہتے ہیں وہ بھی مرتد، جو حضرت عثمان سے لڑے مولوی صاحب کہتے ہیں مرتد، اور جو مولا علی سے لڑے مولوی صاحب کہتے ہیں رضی اللہ۔ یارو میرا نقطہ سمجھیں، میں تنقید نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں مولوی جی آپ کہتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، تو اگر چاروں خلفائے راشدین ہیں تو جب پہلے خلیفہ راشد جو آپ کہتے ہیں ان کے دشمن مرتد ہیں، دوسرے کے مرتد ہیں، تیسرے کے مرتد ہیں، تو چوتھے کے رضی اللہ کیسے ہو گئے؟ کیسی تیری کوالٹی ہے، یہ کیسی تیری تورنگی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تینوں کے لیے تیرے ہاں معیار اور ہے یار، کم از کم کسوٹی تو ایک رکھ، پیمانہ تو ایک رکھ، آئین تو ایک رکھ، دستور تو ایک رکھ، اور پرکھنے والی آنکھ تو ایک رکھ۔ اور اگلی بات بڑی خاص بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مولا علی علیہ السلام کا قاتل بھی صحابی تھا، نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو مالک بن نویرہ یہ بھی صحابی ہے، تو یہ پھر نعرہ کدھر گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو لگاتے ہیں؟ میں اکثر یہ نعرہ پورا لگایا کرتا ہوں، یہ ادھورا لگاتے ہیں، میں پورا لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاں میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ وہ سارے اصحاب جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار ہیں، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ بچوں بچوں نہ ماننا، نہیں سمجھ رہے یار، نہ صحابہ نہ بچوں بچوں ماننا تے نہ ماما نہ بچوں بچوں ماننا۔ اصحاب آل محمد کے نوکر ہیں، وہ نہیں ان کو نظر آتے۔ چلو مجھے پورے یوکے کا وزٹ کروا دو، چلو مجھے دکھاؤ جامعہ مسجد حضرت مقداد، جامعہ مسجد حضرت حذیفہ، جامعہ مسجد حجر ابن عدی، کیا بات ہے، یاروں کوئی اشتہار دکھا دو مجھے کہ کسی مولوی صاحب نے حجر ابن عدی کے اس کا جھنڈا اٹھایا ہو، ان کے نعرے لگائے ہو یار بے خدا کے، سڑکوں پہ نکلا ہو، دکھائے نا۔ اس کا مطلب ہے جن کے تو نعرے لگاتا ہے نا وہ تو طلاقار ہیں، انہوں نے تو فتح مکہ پہ کلمہ پڑھا تھا، تو یہ تو سابقون الاولون والے ہیں۔ تمہیں تکلیف اس لیے ہے کہ یہ محمد کے صحابہ تھے، علی کے غلام تھے۔ یہی لوگ جن کو مولوی ڈیفینڈ کرتا ہے، ان کے قصیدے پڑھتا ہے، ان کے نام پہ مساجد بناتا ہے، اگر یہی تینوں خلفاء سے لڑے ہوتے نہیں سمجھ رہے تو کبھی بھی مولوی ان کو ڈیفینڈ نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے آل محمد کے لیے ان کا معیار اور پیمانہ اور ہے، اصحاب کے لیے اور ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اور جنرل بات بتاتا ہوں، انہوں نے شیعہ کی ضد میں نا، شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ کوئی کٹر شیعہ کھڑا ہو جائے، نارمل نہیں، کٹر شیعہ کھڑا ہو کہ مجھے اپنا عقیدہ دکھائے یا بتائے، میں عقیدہ شیعہ کا ابھی کتب اہل سنت سے ابھی دکھاتا ہوں،
اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں، جو حق بات بتاتا نہیں یار آپ کو، وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے حق بات بیان کر دی تو اس سے تو شیعت پروموٹ ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو حنفن کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے ہاں جو دورہ حدیث کروایا جاتا ہے، جو آل محمد کے فضائل پہ احادیث ہیں، یا جن احادیث میں آل محمد کے دشمن ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کو چھپا دیا جاتا ہے یا چھلانگ لگا کے آگے چلے جاتے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں شاید کہ سمجھ آ جائے، جو آل محمد کے فضائل کے بغیر دورہ کرتے ہیں نا شاہ جی، وہ دورہ کرتے نہیں، انہیں دورہ پڑتا ہے۔ میرے خلاف کیوں لگ گئے سارے کے سارے، لٹھ لے کے میرے پیچھے لگ گئے؟ میں نے کوئی نئی حدیثیں کڑی ہیں، میں نے ایک ہی کام کیا، جو ہماری کتابوں میں کتب اہل سنت میں آل محمد کے دشمن جو چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ایکسپوز کر دیا، ان کا راز فاش کر دیا۔ یہی میرا جرم بن گیا، اور بتاتا اپنی کتابیں ہوں۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں یارو، میں قاری ہوں، جسٹ ریڈر، میں پڑھنے والا۔ اگر میں پڑھنے والا پڑھ کے گستاخ ہوں، لکھنے والے گستاخ کیوں نہیں؟ پھر تو بخاری میں بھی قوتی لگنی چاہیے، عیسائی پہ ترمذی پہ لگنی چاہیے۔ بلکہ ایک اور نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں، آج پہلا دن ہے نا، پھر آگے چلیں گے روٹین کے ساتھ۔ آپ ہماری کتابیں کھولیں، صحیح بخاری کھولیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اہل سنت کے ہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد بخاری ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے آل محمد کے پورے پورے چیپٹر قائم کیے ہوئے، مولا علی علیہ السلام کا الگ سے، حسنین کریمین کا الگ سے، پاک سیدہ کا صلوات اللہ علیہ۔ اور امام بخاری نے جہاں صحابہ کا ذکر کیا ہے نا، جن ابواب میں، جن چیپٹرز میں، تو ان کے آگے لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہ، اور جہاں آل محمد کا ذکر کیا علیہ السلام۔ میرے دوستوں، میں آپ کو اتھینٹک باتیں بتا رہا ہوں۔ ابھی وہ ماں پیدا نہیں ہوئی دنیا میں جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جو میری کئی بات، یہ چیلنج کر رہا ہوں سینہ چوڑا کر کے۔ آپ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، پورے پورے باب باندھے ہوئے ہیں آل محمد کے فضائل میں۔ آپ ترمذی کھول کے دیکھ لیں، ابن ماجہ کھول لیں، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، آل صحاب کھول لیں، اسد الغابہ پڑھیں، آل صحابہ پڑھیں، آپ حاکم کو پڑھ کے دیکھ لیں، کستلانی کو، اسکلانی کو، سیوطی کو، بیتی کو، طبرانی کو، قاضیات کو، ابن حجر مکی کو، علامہ آلوسی کو، فخر الدین رازی کو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو، مولانا مودودی کو، کوئی ایک محدث، مفسر، مجدد، مورخ، صوفی، ولی، غوث، قطب، کسی یہ سارے کے سارے آل محمد کی افضلیت کے ڈنکے بجا کے گئے۔ میں جملہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، مولوی جی اگر آل محمد کے فضائل سے، عظمت سے، افضلیت سے، رفعت سے، آل محمد کے دشمنوں کو ایکسپوز کرنے سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ، تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو۔ میں نے ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگائے، 2 درجن سے زیادہ میں نے کتابیں لکھ دی آل محمد کے فضائل پہ، 1000 لیکچر ہے میرے۔ میں آپ کو ایک نکتہ سمجھاتا ہوں، کوئی امام بنا
تو اس گھر سے بنا، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی قطب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، یکساں ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، کردار ملا اس گھر سے، اخلاق ملا اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملا اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو بندہ سنی نہیں رہا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، کوئی مجھے ایک سنی تو دکھا آئے ہائے ہائے جو ان سے منہ موڑ کے سنی بچ گیا۔ آئے ہائے ہائے واہ 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 پتہ کیا مسئلہ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے؟ اگر تو آل محمد کے فضائل اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہوتے تو پھر یہ کرتے مخالفت۔ بات سمجھ میں آتی شاہ جی کہ جب اس کتاب میں ہے ہی کچھ نہیں، تو جب سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر جو ان کی تکلیف ہے، جو ان کی پیڑ ہے، جو ٹیس ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، ایک ہی وجہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہ میں تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فقط شیعہ کی زد۔ مجھے بھی کہتے ہیں شیعہ کی زد، آپ کی گفتگو سے شیعت پھیل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو بات شیعہ کرے اس کے خلاف ہی کریں ہے تو ایک حقائق سی ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں گے تو اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ایک بندہ سیالکوٹ سے گیا ملتان، شاہ جی احمد سعید قادمی صاحب کے مدرسہ میں فتویٰ پوچھنے کے لیے، سیالکوٹ سے کوئی 600-700 کلومیٹر کا سفر کر کے کہتا ہے جی فتویٰ پوچھنے آیا ہوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو آنکھیں کھلی رکھوں کہ بند؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہاں سے آیا؟ سیالکوٹ سے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں بڑا عجیب بندہ ہے تو سیالکوٹ سے چل کے آیا یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جب نماز میں قیام کرتا ہوں آنکھیں کھلی رکھوں کہ بند؟ سیالکوٹ میں شیعہ نہیں تھے؟ کہتا ہے بے شمار تھے۔ تو انہوں نے کہا بس یہ نہیں گل، اگر شیعہ کھولتے تھے تم بند کر لینا، تم کھول لینا۔ سارے کا سارا جو عقیدہ ہے وہ فقط شیعہ کے خلاف پڑا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مانسیرا میں یکم محرم کو
आजादारी का जुलूस निकला है। यार मैं सादा कर देता हूँ हजरत उमर के खिताब का, हालांकि उनकी शहादत यकम को है ही नहीं, लेकिन आले मोहम्मद की अजमत को मिनिमाइज करने के लिए नाकाम कोशिश करते हैं। और मैं आपको जर्मन बात बता रहा हूँ, आजादारी का जुलूस निकला है। मैंने कहा थोड़ा वेट करो, इन्हें मातम ही शुरू करना है। किसी तरीके से इनको मसला पता क्या है, मसला ये है आपसे कभी वे खींच के मुहर्रम के पहले इशरा में अपने बुजुर्गों के उस तुन देते हैं। नहीं समझ रहे यार, तुन देते हैं। आप कोई दिन बताएं मुझे आले मोहम्मद का, ये कोई ना कोई उसमें राह निकाल लेंगे। नहीं समझ रहे, बातें जरा ऐसी हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप समझ जाए। तो मसला ये है इनका कि इनका जीना मरना उठना बैठना बस एक ही है, शिया की मुखालफत करना। बेशक ईमान बचता है या नहीं बचता। मेरे एक बहुत बड़े दोस्त है शाह जी, मुफ्ती है बहुत बड़े, वो मुझे कहते हैं, अब आप उनको जानते हैं, सारे जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। वो मुझे कहते हैं कादरी साहब बड़ा दिल करता है कि हम जो है ना शिया की मजलिस में जाएं। यार जब आप खिताब करते हैं, हम नेट पे सुनते हैं, तो हम जब देखते हैं तो हमारा बड़ा दिल करता है। मैं पूछता हूँ क्यों भाई? कहते यार जब आले मोहम्मद का जिक्र करें ना तो शिया दाद बड़ी देते हैं। और कहते हैं हमारे सुन्नी तो सुन रहते हैं, तो सो जाते हैं, सो रहे होते हैं। तो जब हम देखते हैं ना, आपके लेक्चर सुनते हैं, इतनी दाद देते हैं यार ये मोमिन जो है शिया, बड़ा दिल करता है। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब आए, मेरे हैं जानने वाले, मैं आपको बात बताऊं, फकत दुनिया में आप ही हैं माशाअल्लाह जो किसी का ना मसलक पूछते हैं, ना फिक्र पूछते हैं। आप कहते हैं जो आले मोहम्मद का नौकर बन के आ जाए, क्या बात है, इतनी इज्जत देते हैं आप उसे, खुदा की कसम ये है असल मोहब्बत। मैंने कहा मुफ्ती साहब आए यार, मैं आपको पढ़वा देता हूँ, कोई मसला नहीं, छुप छुप के नाम पढ़े, आए, छोटा नाम नहीं। कहता है दिल तो बड़ा करता है पढ़वा देने की, 2-3 शरायत है मेरी। मैंने कहा बताएं। कहता है यार जब मजलिस होती है ना, तो जो उन्होंने टेबल रखा होता है उसके ऊपर अलम रख देते हैं, अलम नहीं होना चाहिए। पीछे लिख देते हैं मजलिस अज़ा, ये भी नहीं होना चाहिए। टेबल के ऊपर काला ब्लैक कपड़ा बिछा देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मुफ्ती साहब इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूते ही मारेंगे। और वहां मैंने एक बात की, ये ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, मेंबर के ऊपर हाथ रख के। मैंने कहा अच्छा अलम आगे रख देते हैं, अलम शिया रख देते हैं। मैंने कहा तुझे प्रॉब्लम शिया से या अलम से? अलम आगे रख देते, अलम उठा लें। मैंने कहा दुनिया का कोई एक शिया दिखा जिसका दावा और क्लेम हो कि मेरा अलम है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुझे अलम से प्रॉब्लम है कि अलम क्यों रखते हैं? मैंने कहा शिया का तो अलम है ही नहीं। माशाल्लाह। मैं एक जुमला आपको कहता हूँ सीना चौड़ा करके, ये चैलेंज कर रहा हूँ, हमारी कुतुब अहले सुन्नत भरी पड़ी माशाल्लाह, और हमारे मुहद्दिसीन ने अलम के ऊपर पूरे पूरे बाब बांधे माशाल्लाह। नहीं समझ रहे मेरी बात? पूरे पूरे चैप्टर अलम के ऊपर। मैंने कहा तुझे किसने बता दिया कि अलम शिया का है? मैंने कहा तुझे बुखारी से लेके तिरमिज़ी से लेके नसाई तक का पता कर। मैंने कहा खैबर का मैदान है माशाल्लाह, जियो जियो हाय हाय हाय। खैबर का मैदान पहला दिन माशाल्लाह, पहला दिन मेरे और आपके प्यारे आका ने हजरत अबू बकर को बुलाया, जियो जियो उनको बुला के कहा अबू बकर ये पकड़ मेरा अलम, तू बन जा अलम बरदार या अलमदार, तू बन कमांडर इन चीफ, सिपा सलार, जर्नल लेसपा जा। अब हजरत अबू बकर ने अलम पकड़ा, अलमदार बन गए ना, सिपा ली, जाके अटैक किया। ये मैं 150 किताबें दे रहा हूँ, मेरे मोबाइल में पड़ी हुई माशाल्लाह। जाके जब अटैक किया, उधर से मरहब साहब आए,
سارا لشکر واپس تشریف لے آئے. وہ کراچی والا مناظرہ یاد ہے آپ کو؟ میں نے فرار کا معنی بھاگنا کیا تھا اور بھی کہتا تھا نہیں بھاگے نہیں. چلو میں وہی کہہ دیتا ہوں یار. جب مرحب آیا تو لشکر واپس تشریف لے آیا نا. بولے یار اب اگلے دن حضور علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا. حضرت عمر بن خطاب کو بھیجا, تو بن جا میرا علمدار, یہ پکڑ علم, جا حملہ کر. وہ گئے, حملہ کیا, مرحب صاحب آئے, لشکر واپس. بولے یار اور جو باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں وہ تو میں سنا ہی نہیں رہا. کس طرح آیا وہ بھی نہیں بتا رہا یار. تیسرے روز پھر بدلا, بدلتے رہے بدلتے رہے بدلتے رہے. مفتی جی اگر تجھے تکلیف ہے نا کہ علم علی اور علی کی اولاد کا کیوں, میرے آقا نے تو باری باری بلا کے ایک ایک کو علم دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے. جب 39 روز تک ہر روز آقا علیہ السلام علم بردار چینج کرتے رہے. جب 39 دن گزر گئے, ٹھیک ہے, تو آقا علیہ السلام کے پاس آ کے حضرت سلمان فارسی میں رونا شروع کر دیا. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ سلمان رو کیوں رہا ہے؟ حضرت سلمان کہتے ہیں آقا روتا اس لیے ہوں کہ بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ 40 روز کے اندر اندر اسے فتح کرنا ہے, اور 39 دن گزر گئے. تو جو حالات جنگ کے میں دیکھ رہا ہوں یہ تو پھر مجھے کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آتا. تو رو اس لیے رہا ہوں. یارو فرض کرے میں آپ کو کہہ دوں کہ کل کشمیر آزاد ہو جائے گا, تو اگر آزاد نہ ہو تو آپ نے پوچھنا تو ہے نا. بولیں یار آقا علیہ السلام کا جملہ سنیں. حضور فرماتے ہیں کہ اے سلمان پریشان کیوں ہوتا ہے میری عزت کی وجہ سے؟ ہے نا میری عزت بچانے والا. کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. اور علی کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, اناہ, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے. اوے یا علی مدد کے منکرو, جو محمد کی عزت کا رکھوالا ہے نا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. بڑا خاص یارو جب 39 روز تک وہ خیبر فتح نہیں ہوا. شاہ جی بخاری سے لے کے ترمذی تک جب 39 دن گزر گئے, توجہ آپ نے ذرا میری طرف کی, 39 دن گزر گئے تو حضور فرماتے بس بھائی بس, روز جاتے ہو روز آتے ہو, جانور بھی ذبح ہوتے ہو, کھانا بھی کھاتے ہو, سارا کچھ کرتے ہو, کرتے کچھ نہیں. بس اب کل علم مرد کو دوں گا. جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے وہ ایسا مرد ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. آپ فرمارے کل علم مرد کو دوں گا. وہ پہلے 39 روز کے بھیجتے رہے, وہ بھی تو مرد ہی تھے. اگر تو پہلے 39 دن آقا علیہ السلام عورتوں کو علم دے کے پھر کہتے ہیں پہلے چونکہ عورتیں تھی اب کل مرد کو دوں گا. جب پہلے بھی
مرد ہی تھے، ہائے 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 حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں حضور نے اس کا جواب بھی دے دیا، لیسا بی فرارن، ہائے 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 واہ 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 مرد کو دوں گا۔ آقا کون سا مرد؟ فرمایا جو قرار ہے، فرار نہیں۔ ہائے 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 واہ ایک بات کلیئر ہو گئی، ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مرد وہ ہے جس کی ہائٹ، جس کا قد کوئی 6 7 8 فیٹ ہو، یا مرد وہ ہے جس کی مونچھیں بہت بڑی ہو، یا مرد وہ ہے جب گھر آئے تو بیوی ڈر جائے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، مرد وہ ہے جو میدان سے فرار ہو۔ یہی بات میں نے سمجھائی تھی تو مولوی کہتا تھا تو نے گستاخی کرتا ہے، حضور کہہ رہے ہیں یار۔ اچھا ایک بڑی خاص بات ہے، جب حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، بخاری سے لے کے جیو جیو کے بلا بہتی تک سارے صحابہ وہ کہتے ہیں ہم ساری رات سوئے ہی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو ساری رات ہی دامن پھیلا کہتا رہا مولا جو کچھ ہے لے لے، کل علم مجھے مل جائے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں ساتھ میں بھی وقاص، وہ کہتے ہیں میری ایک نیکی بھی نہ رہے، ہائے ہائے علم مجھے مل جائے۔ وہ مولوی جی صحابہ تو ساری رات علم مانتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تو کہتا ہے علم شیعہ کا۔ ہائے 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 واہ 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 اپنے سنی بھائیوں کے سامنے ایک کویسچن رکھتا ہوں، ایک کویسچن کریٹ کرتا ہوں۔ اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے حضور کی سنت والے، وہ یہ حضور کی سنت سمجھ کے شاہ جی مسواک کو جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں، یار ہم ہمیں نہیں اتارتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں حضور کی سنت، حضور کی سنت۔ اس کا مطلب ہے وہ جو کل والا عالم حضور فرما رہے ہیں فتح والا، اگر فرض کریں کہ کل والا عالم حضور حضرت ابوبکر کو دے دیتے، حضرت عمر کو دے دیتے، یار حضرت عثمان کو دے دیتے، خالد بن ولید کو دے دیتے، تو ہر سنی نے اپنے گھر پہ علم لگانا تھا کہ نہیں؟ پتہ چلا مولوی جی تکلیف تجھے علم سے نہیں، علم والے سے۔ علم گفٹ میں نہیں ملا، نہیں سمجھ رہے، وہ میرٹ پہ ملا ہے۔ اس جان کا کوئی بچہ دکھا مجھے جس نے علم زمین پہ گرنے دیا ہو، میں تجھے بڑے بڑے دکھاتا ہوں جو علم پھینک کے بھاگے تھے، شاید رشتہ داری کی وجہ سے مل گیا۔ یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں دیکھ رہی تھی نا، اس لیے حضور نے باری باری دیا ہے، بولے یار۔ اور ایک اور بڑا ادھر نقطہ خاص ہے مجھے بھی عطا ہوا ہے، بڑا خاص جیو جیو جیو۔ یہ جس ملک میں ہوں یا آپ رہتے ہیں، اس ملک کی ایجاد ہے کرکٹ۔ بولو کرکٹ جو ہے ایجاد ان کی ہے، 11 کھلاڑی ایک طرف ہوتے ہیں، 11 اس طرف ہوتے ہیں، اور اگر انڈیا پاکستان کا ہو تو جنگ ہی ہوتی ہے، وہ نہیں یار ہوتی ہے اس کا مطلب 11 ادھر شاہ جی، 11 ادھر۔ اب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مقابلہ جب ہوتا ہے تو دونوں میں سے جو آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دے نا، یعنی اچھا سکور کرے یا زیادہ وکٹیں لے، اچھی فیلڈنگ کرے، اسے ایک ایوارڈ دیتے ہیں، اور پھر وہ کیا؟ مین آف دی میچ۔ یہ جو مین آف دی میچ ہے یہ جملہ ہے انگلش کا، اب اس کو اردو میں نہ کریں، مقابلے کا مرد۔ شرم کر، حیا کر، جا چلو مر پانی میں ڈوب مر۔ اوے گوروں کو بھی سینس
انعام دے یہ مین آف دی میچ ہے یا جو کوئی کچھ بھی نہ کرے بولے یار آپ بدر کا مقابلہ کھولا 73 کفار واصلے جنم ہوئے تھے کتنے 73 میں سے 53 اور ایک روایت میں 54 علی علیہ السلام کی تلوار سے واصلے جنم ہوئے یعنی جس شخصیت نے پہلے مقابلے میں پہلے میچ میں کفار کی ہاف سینچری کر کے جو ناک آؤٹ کیا اس کا نام علی یار اوہد دیکھ لو کوئی اوہد پڑھ کے دیکھ لو سارے ہی بولڈ ہو گئے حجے سارے ہی بولڈ جو اکیلا ذوالفقار پکڑ کے پاک محمد کا دفاع کرتا رہنا اس کا نام علی ابن ابی طالب خندق پڑھ کے دیکھ حنین پڑھ کے دیکھ یا خیبر کا ٹیسٹ پڑھ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کل علم مرد کو دوں گا جملہ نہ کہوں پھر جملہ نہ کہوں یہ دو ہی باتیں شاہ جی حضور مدے کل علم مرد کو دوں گا مرد اور علم بولے یار مرد اور علم اس کا مطلب مرد کا تعلق علم کے ساتھ علم کا تعلق مرد کے ساتھ میرے ایک جملہ نہ دوں بڑا وائرل ہوا یہ جملہ میرا ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں حضرات خیبر کے روز میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ رَجُلًا کل علم مرد کو دوں گا بس خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نامردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری مرد کا بزدل کا غصہ کا کام علم کے ساتھ بولے یار اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے مردانگی کو علم کے ساتھ جوڑ دیا اٹیچ کر دیا میں نے کہا یار اگلی سوڑ ہماری میں پوری علم پہ مجلس پڑھ سکتا ہوں ہماری پوری سیاستہ کھوڑ کے دیکھ میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں مجھے کرنے دیکھتا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں کہ یہ اشارے کر رہے ہیں ٹائم ہماری کتابیں بڑی بڑی ہیں ابھی دکھا دوں گا میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا بیٹا مہدی آئے گا نا اس کے ہاتھ میں جو علم ہوگا مولوی ابھی کالا ہی ہونا ہی ہرا نہیں اور اگلی سن لو یار میں کو کچی باتیں کر رہا ہوں جو محشر کے دن جو لیوائے حمد ہے یارو جو حمد والا فلیگ ہے جھنڈا ہے علم ہے وہ بھی بلیک سیاہ ہے سبز نہیں اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا جب میں نے یہ سارے دلائل دیے نا اگلی بات سنیں تو مفتی صاحب مجھے کہتے بات ٹھیک ہے الحمدللہ علم ہمارا ہے علم ہمارا ہے لیکن شیعہ نے اس کی شیپ چینج کر میں نے کہا کیا مسئلہ ہے مفتی صاحب کہتے یار اوپر انہوں نے پنجا لگا میں نے کہا مفتی صاحب ایسا کریں آپ اپنے گھر پہ علم لگائیں پنجا نہ لگائیں جو اوریجنل نہیں آپ کہہ رہے اوریجنل وہ لگائیں نا میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی شیعہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ پنجا یہ مانتے بھی ہیں کہ ہماری کتابیں بری پڑی ہیں مانتے بھی ہیں اور علم پاک کو انہوں نے شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا تو اب سوچنا ضرور اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے حضور کی سنت کو فالو کرنے والے اب سوچ کہ تو سنی ہے کہ شیعہ سنی ہے اب سوچ تو صحیح نا تو آگے مجلس شیعہ کی
کہتے ہیں شیعہ کی مجلس میں نہیں جانا. آپ کو بھی ہو سکتا ہے کوئی ورگلائیں بچوں کو, کوئی ادھر نہیں جانا, شیعہ کی مجلس ہے. کوئی مجھے شیعہ بتائیں نا یا دکھائیں جس کا کلیم ہو کہ میری مجلس ہے. مجلس ہے عربی کا لفظ, ماشاءاللہ, اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ بیٹھ جائیں. بے شک بے شک, عربی کا یار, قرآنی لفظ یار. یہ جب آپ گھر بناتے ہیں, مولوی صاحب بھی جب بناتے ہیں, تو ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں وہ مہمان بٹھاتے ہیں, گیسٹ روم, بیٹھک, اسے عربی میں مجلس کہتے ہیں. بے شک ماشاءاللہ. مولوی تینوں بڑی تکلیف ہے نا شیعہ کرو, تیرے گھر چ شیعہ ہی. وہ جو لفظ قرآن اور حدیث والا ہے ماشاءاللہ, اس سے تو مولوی صاحب کو اعتراض ہے, اور جو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں محفل, ماشاءاللہ اس میں مولوی کو اصرار ہے. اس کا مطلب ہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور, گل وچوں ہور ہے. اور اگلی بات ہے, میں آپ کو بڑا خاص نقطہ دینے لگا ہوں. ماشاءاللہ, جب آل محمد کی دہلیز پہ آپ آگے آئے ہیں کہ نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ معمولی لوگ ہیں؟ ساری زندگی, ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں, ساری زندگی اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا, ایک ہی اللہ کے فضل کا جو سب سے بڑا اللہ نے آپ پہ فضل کر دیا. آپ کے قاضی صاحب فضل کون سا, سارا دن ہم کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, مال بھی ہمارے پاس اتنا زیادہ وافر نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں فضل ہی بہت بڑا ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ کائنات کا جو سب سے بڑا فضل آپ پہ اللہ نے کیا نا, وہ پتہ کیا کیا, آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی. وہ یارو ذرا ایٹموسفیئر چیک کرو, ماحول دیکھو, ارد گرد دیکھو, کن حالات میں اللہ آپ کو اس گھر پہ لے آیا. بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے, بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے, بڑے بڑے ملوانے آپ کے پیچھے, گولیاں آپ کے پیچھے, بم دھماکے آپ کے پیچھے, کردار کشیاں آپ کے پیچھے, فتوے آپ کے پیچھے, منسٹریاں آپ کے پیچھے, وہ طاقتیں آپ کے پیچھے, سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے. ایسے حالات میں اگر اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی ہے تو مان لو کہ اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے. اس معرفت کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے. میں نے بڑی بڑی جگیروں والے, بڑے بڑے مربوں والے, بڑے بڑے عہدہ منصب والے معرفت اہل بیت سے محروم میں نے لینڈ کروزر پر بیٹھے ہوئے ایسے کنگلے دیکھے, اور میں نے معرفت اہل بیت, مودت اہل بیت سے مالا مال, لبریز, مزین, وہ ریڑی لگانے والے, وہ چھاپڑی اٹھانے والے ایسے دولت مند بھی دیکھے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں, اشرف مشرا والوں, آؤ تمہیں میں ملینز کی تعداد میں جنتی دکھاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اس بندے پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت ہو. اتنا بڑا فضل کر دیا آپ نے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گھر کو ماننا وہ خالہ جی کا گھر ہے؟ قربانی دینی پڑتی ہے. آپ آل محمد کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے آ ڈالیں گے. آل محمد کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جائے, کردار کشی کے لیے تیار ہو جائے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے آل محمد کا دامن چھڑوا لیں گے. میں ایک جملہ کہوں آپ کو, یہ پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں مجھ پر FIR ہو گئے, کبھی ادھر, کبھی کراچی, کبھی لاہور, کبھی راولپنڈی. ایک مرتبہ بھی میرے دل میں یہ نہیں آیا کہ یار اس طرح کھل کے نہ بیان کرتا, آرام سے گاؤں میں بیٹھا. جتنی پریشانیاں بڑھتی تھی اتنا ہی نشہ بڑھتا. اس نشے کا پتہ کرنا ہے, پوچھ میس میں اعتبار سے, پوچھ حجر ابن عدی سے, پوچھ حضرت سلمان سے,
حضرت بوذر سے، حضرت مقداد سے، حضرت حذیفہ سے، حضرت عمار سے. انہوں نے علی کی محبت میں گردنیں کٹوا دی، بازو کٹوا دیے، اولاد ذبح کروا دی، کاروبار چھوڑ دیے، عہدے ٹھکرا دیے. پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. ان کو مغالطہ نہ کیا ہے. عزاداری حسین کے دشمنوں، تمہیں مغالطہ نہ کیا کہ بچوں کے ساتھ ڈرا دھمکا کے اکثریت کے ساتھ طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ عزاداری حسین کو بند کروا دیں گے. اور تجھے مغالطہ نہ کیا ہے ہم مر سکتے ہیں، اپنے بازو کٹوا سکتے ہیں، گردنیں کٹوا سکتے ہیں، عزاداری حسین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. مولوی یہ حسینی ہے، یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے. ہمارے خون میں شامل ہے، خون میں شامل ہے ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا. اس گھر کی گدائی ہے، نوکری ہے، چاکری ہے، یہ ہماری آکسیجن ہے. ان کے بغیر تو جینا ممکن نہیں ہے. حسین کی لڑائی کے دشمنوں پہ لعنت. نعرہ حیدری. آپ ہسٹری چیک کریں یار، ہسٹری چیک کر کے دیکھ لیں. بڑے بڑے آئے عزاداری حسین کو روکنے والے، علی ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے، امیہ سے لے کے ضیاء تک. وہ عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے خود رک گئے، ہواؤں میں اڑ گئے. لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے. کل آپ وقت پہ ہیں. میں آپ کو جنرل بات بتاؤں، میں 2 نمبر بات نہیں کرتا. میرا دل ہی نہیں کر رہا چھوڑ کے جانے. میرا دل کرتا ہے میں پڑھتا جاؤں آپ سنتے ہوں، لیکن وقت پہ آئے جب آنا ہی ہے. ایک بات میں بتاؤں، جو وقت ان کا ذکر سننے سنانے میں گزر جائے اس سے بڑا وقت ہی کوئی نہیں. یہ وہ وقت ہے جو ہر وقت کو بے وقت کر دیتا ہے. قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا کہ آل محمد کون تھے. آپ کو تو میں سلوٹ کرتا ہوں، خدا کے سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں آپ کبھی بھی آل محمد پہ، ان کی عظمت پہ، ان کی افضلیت پہ کبھی بھی آپ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، امریکہ میں ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، آپ جہاں بھی ہو، مشکل سے مشکل حالات ہو. کووڈ ہی تھا نا یار، میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں. کووڈ کے ایام میں سوشل ڈسٹنس پہ آگے تھے لوگ. وہ یار بیویاں بڑے دعوے کرتی ہیں محبت کی، وہ بھی چھوڑ گئے اور آپ چھوڑ گئے، بیوی بچے چھوڑ گئے، سوشل ڈسٹنس پہ آگے. یار کیوں؟ آپ کہیں گے جان تو بڑی پیاری تھی. میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں بات، جنرل بات بتا رہا ہوں، پہلے سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور کیا ہوا جب 21 رمضان کا دن آیا، سڑکوں پہ آپ نکلے، کوئی ایس او پیز نہیں، 1000 کی تعداد میں فقط آپ نکلے. لوگ گھروں میں چھپے ہوئے تھے، بولے یار چھپ گئے تھے. بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے والوں نے فتویٰ دے دیا تھا ضروری نہیں عزاداری. چھپ گئے گھروں میں. آپ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جان ہمیں بھی پیاری ہے، جان بڑی پیاری ہے، مگر علی جان سے بھی پیارا. دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں،
اس دہلیز پہ آ جاؤ. یہ وہ لجپال ہیں, یہ کائنات کے مالک ہیں, یہ کائنات ان کی ہے, کائنات کے یہی مالک ہے. یہ وجہ تخلیق کائنات, یہ مقصود کائنات ہستیاں ہیں. اللہ نے کائنات ان کے لیے تخلیق کی ہے. یہ سورج چاند ستارے ان کے لیے تخلیق ہوئے. یہ جنت کے وارث ہیں, جنت کے مالک ہیں. اس دہلیز پہ آ کے جھک جاؤ. اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, اس گھر کی گدائی کر لو, اس گھر کی نوکری کر لو, اس گھر کی چاکری کر لو. زندگی کا بھروسہ نہیں, کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے, قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا. جب میں کتب احادیث کا, کتب تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں نا, سٹڈی کرتا ہوں شاہ جی, تو جب میں نے غوطہ زنی کی, میں نے جب سٹڈی کی, تو میں نے بڑی بڑی جنگوں کے حالات پڑھے, کفار کے پڑھے, یہود و نصارہ کے پڑھے, بڑی بڑی لڑائیاں پڑھی میں نے, جنگیں پڑھی. لیکن میں حیران ہو گیا, جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی, جتنی بھی, چاہے وہ کافر ہو یہودی ہو, جب انہوں نے جنگیں کی تو انہوں نے جنگیں کی مردوں سے. اور جب مسلمانوں نے جنگ کی آل محمد کے ساتھ, تو میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں چاند جن کے ناموس کے لیے بادلوں میں چھپائے, سورج بادلوں میں گھس جائے, جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا, بازار کی خبر نہیں تھی, کتنے موڑ ہیں, کتنے چوک ہیں, جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا, چراغ گل کیے جاتے تھے, بائی حصار بنتے, بابا پہرے, تو سید زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنے گئے, اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کے اس کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں, اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں, اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں, بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے والوں, کوئی میری بیٹی, کوئی آپ کی بیٹی, کوئی زید کی بیٹی, کوئی بکر کی بیٹی, یہ محمد کی بیٹیاں, یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں, ہائے کیا اجر رسالت دیا امت نے, ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے. کہاں شام کا بازار, کہاں محمد کی بیٹیاں, شام کا بازار ہے. یکا یک اچانک سڈنلی سناٹا ہو گیا, خاموشی ہو گئی. پاک محمد کی پاک بیٹی, آپ امام سجاد سے فرماتی ہیں, بیٹا سجاد خاموشی کیوں ہو گئی, سناٹا کیوں چھا گیا, کوئی سکینہ کو کوڑے مارنے والا نہیں آیا. میرے امام پاک پھپھو کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, پھپھو جان مسلمان نماز پڑھنے گئے. پاک سیدہ فرماتی ہے, بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح مسلمانوں سے, ذرا پوچھ تو صحیح نمازیوں سے, نماز والوں کو شہید کر کے, نماز والوں کی گردنیں کاٹ کے, سامنے میں چڑھا کے, درود والوں کو شہید کر کے,